بیٹا یقین جانو تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت دیکھا دل کو بہت اطمینان ہو رہا ہے، ورنہ جس حال میں تمہیں ایکسیڈنٹ کے بعد دیکھا تھا بہت برے حالات آتے تھے۔ شام میں فرمان اور عشرت کے ساتھ عنایہ بھی نہال کے ہوش کی خبر سن کر ثروت کے گھر پر موجود تھی، مگر اس وقت نے نہال کے کمرے میں فرمان اور عشرت کے علاوہ ثروت اور نمیر موجود تھے۔ بے شک اللہ کی ہی ذات ہے جو تنگی میں جاڑ ڈالنے والی ہے، میری وجہ سے آپ سب کو بہت پریشانی ہوئی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے، ماما نے بتایا تھا آپ کی بھی کافی طبیعت خراب ہو گئی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نہال فرمان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ فرمان نہال سے نظریں چرا گیا۔ بس بیٹا اللہ پاک نے زندگی لکھی تھی یا پھر عنایہ کی فکر نے مرنے ہی نہیں دیا؟ فرمان نہال کو دیکھا بولنے لگا۔ عنایہ کے نام سے نہال کے ذہن ایک بار پھر عنایہ کی طرف چلا گیا۔ فرمان اور عشرت کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ عنایہ اسے ملنے نہیں آئے۔ صبح سے سارے رشتے وقفے سے سب کی کال ہے، مگر اسے جس کا انتظار تھا وہ انتظار ہی رہا۔ خالہ جان آپ بات نہیں کر ہی مجھ سے، کیا ناراض ہیں آپ؟ عشرت کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ نہال اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہیں چندہ بھلا میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ میں تو اب تمہاری ناراضگی کا سوچ رہی ہوں کہ تم کس سے ناراض ہوتے ہو۔ عشرت نے بہت میٹھے لہجے میں طنز کیا جس سے کمرے میں موجود تمام نفوس کو سانپ سونگھ گیا۔ میں کسی سے کیوں ناراض ہوں گا بھلا؟ عشرت کی بات نہال کے سر پر سے گزری، اس لیے وہ پوچھنے لگا۔ یہ بھی جلدی معلوم ہو جائے گا، بس تم حوصلہ رکھو۔ عشرت شیریں لہجے میں بولی۔ آج ثروت کو اپنی بہن کی باتوں پر دلی طور پر بہت افسوس ہوا، جبکہ نمیر ہار کھانے والی نظروں سے عشرت کو دیکھ رہا تھا۔ خالہ جانی عنایہ کیسی ہیں؟ وہ نہیں آئی یہاں پر؟ نہال تھوڑا جھجکتا ہوا عشرت سے پوچھنے لگا۔ بیٹا جانی عنایہ کو تو آپ بھول جاؤ، عشرت مزے سے نہال کو بولی۔ عشرت فرمان نے نظروں میں عشرت کو تنبیہ کرتے ہوئے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، جبکہ ثروت اپنی بہن کو ملامتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نمیر تھے تو اب عشرت کا وجود اس کمرے میں برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایہ کو بھول جاؤ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ نہال کو عشرت کا اس طرح بولنا برا لگا، جب بھی وہ عشرت سے پوچھنے لگا۔ میرا مطلب ہے اسے بھول کر خود کو مکمل صحت یاب کرو، اپنی فکر کرو اور خیال رکھو۔ عشرت فرمان کے گنے پر اب سنبھل کر بولی۔ کل رات کو نمیر کا یوں اچانک چلے جانا عنایہ کو سمجھ میں نہ آیا، مگر جب صبح بوا نے اسے یہ خبر سنائی کہ نہال ہوش میں آ گیا ہے تو چند منٹ کے لیے یہ خبر سن کر عنایہ سکتے میں چلے گئی۔ فرمان کی پریشان نظر، عشرت کی مذاق اڑاتی نظریں وہ صبح سے ہی دیکھی تھی۔ فرمان کا دوپہر میں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ تھا، وہ تینوں ہی ڈرائیور کے ساتھ شام میں نہال کو دیکھنے پہنچے۔ فرمان اور عشرت تو نہال کے کمرے میں اس کو دیکھنے چلے گئے، مگر عنایہ کے پاؤں جیسے کسی نے جکڑ لی ہوں، وہ وہیں لان میں بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر سے لان میں بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی، اس لیے نمیر کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلے؟ نمیر نہال کے کمرے سے نکلا تو داخلی دروازے سے لان میں اسے کرسی پر بیٹھا عنایہ نظر آئی۔ وہ کل رات کو اسے کچھ بتائے بغیر ہی آ گیا تھا۔ عنایہ کو گہری سوچ میں گم دیکھا نمیر نے اسے متوجہ کرنے کے لیے سوال کیا، کیونکہ اب یہاں بیٹھنے پر بھی پابندی لگائیں گے آپ؟ عنایہ نے اپنے سامنے کھڑے نمیر سے منہ بنا کر پوچھا۔ اسے نمیر کا کل رات والا انداز بالکل بے اچھا نہیں لگا تھا، وہ نمیر سے خفا بھی تھی، وہ اسے اپنی حقیقی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ تم کون سا میری پابند رہتی ہو؟ وہ بیویاں اور ہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کا حکم بجا لائیں، ان کی خواہشات کا احترام کرے۔ نمیر عنایہ کے پاس رکھی دوسری کرسی پر ریلیکس انداز میں بیٹھتا ہوا بولا، تو عنایہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جانی وہ اپنی حقیقی کا اظہار کر رہی تھی، مگر نمیر کے لیے اس سے شکوے کم نہیں ہو رہے تھے۔ اور کس طرح اپنا پابند بنانا چاہتے ہیں آپ؟ قبر تک تو میں آپ کے لائے ہوئے آپ کی مرضی سے پہنتی ہوں، اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھ سے اپنا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں؟ عنایہ کو نمیر کے اوپر غصہ آنے لگا، وہ اپنا غصہ جتاتی ہوئی بولی، مگر شاید سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو تو اس کے غصے کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی مسکراہٹ ضبط کیے عنایہ ہی کو دیکھ رہا تھا، جس پر عنایہ تب کر رہا ہے کہ بیوی میری ہو تو کپڑے بھی میری پسند کے ہی پہنوں گی، کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہو میری ذات پر۔ شوہروں میں تمہارا، میرا حکم ماننا تمہارا فرض ہے، وہ تمہاری قلم ہوئے سر کا میں کیا کروں گا؟ بات اپنے دل کی کرو تو شاید کچھ بات بنے۔ نمیر عنایہ کا نازک ہاتھ تھام کر اسے دیکھتا ہوا بولا، دل کے سودے زبردستی نہیں ہوتے۔ عنایہ چڑھتی ہوئی بولی، اسے معلوم تھا ان تب باتوں کا کوئی جواب نہیں، اب اسے زندگی بھی نمیر کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ مگر جو چیز میری ملکیت میں آ جائے میں اسے اپنی دسترس سے دور جانے نہیں دیتا۔ نمیر نے سنجیدگی سے اسے جتانے کے ساتھ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ عنایہ شکوہ کرتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، شاید وہ اسے انسان ہی کوئی چیز سمجھتا تھا جو زور زبردستی سے اسے حاصل کر لے۔ ان شکوہ کرتی نگاہوں کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ کل رات کون سا کچھ ہو گیا تھا ہمارے درمیان جو یوں ناراضگی دکھا رہی ہو؟ نمیر جتنی بے باکی سے عنایہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عنایہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔
کل رات والا منظر یاد آنے پر وہ نظریں چرائے اٹھنے لگی، مگر اس کا ہاتھ ابھی بھی نمیر کے ہاتھ میں تھا اور گرفت ایسی جیسے اب وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نمیر کی نگاہیں اس کے چہرے سے گردن پر گئی۔ کل رات کی طرح اس وقت بھی نمیر کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ اپنے ہونٹ عنایہ کی گردن پر رکھتے۔ ماموں جان کو بلانے کے لیے کافی دیر ہو گئی، اب ہمیں واپسی کے لیے نکلنا چاہیے۔ عنایہ نظریں ملائے بغیر بولی، جیسے وہ نمیر کے دل کی خواہش سے باخبر ہو۔ عجیب سا نہیں لگے گا تمہیں اپنے ماموں جان اور مامی کو یہ کہتے ہوئے کہ کافی دیر ہو گئی، اب آپ لوگوں کو چلنا چاہیے؟ نمیر ایسے ہی اس کا ہاتھ پکڑ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب آپ کی بات؟ وہ دونوں اکیلے تھوڑی جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ اب کی بار وہ نمیر کو دیکھتی ہوئی بولی، تم کہیں نہیں جا رہی، ایک دن ہی کافی ہے، بعد میں کبھی میرا موڈ ہوگا تو چھوڑ دوں گا تمہیں۔ مزید ایک دن کے لیے نمیر کتنے آرام سے بولنے پر عنایہ سلگ کر رہ گئی۔ میں اپنے سارا سامان لے کر نہیں آئی ہوں، میرے کپڑے وہیں پر موجود ہیں۔ ماموں جان جب پوچھیں گے کہ میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی ہوں تو میں کیا بولوں گی؟ عنایہ کو ایک بار پھر اس پر غصہ آنے لگا۔ تمہارے کپڑے کل ڈرائیور لے آئے گا، اور رہی بات فرمان حالوں کی تو انہیں صاف کہہ دینا میرا شوہر مجھے واپس بھیجنے کے موڈ میں نہیں۔ سمبل۔ نمیر نے بڑے پرسکون انداز میں اس کے مسئلے کا حل نکالا اور خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آج صوفے پر ہی سوؤں گی۔ عنایہ غصے میں اپنا ہاتھ اسے چھڑواتی ہوئی بولی، کوشش کر کے دیکھ لینا۔ نمیر اسے چیلنج کرتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ عنایہ فرمان کے ساتھ واپس تو نہیں گئی، مگر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ نہال ابھی بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا اور ثروت مستقل نہال کے پاس اس کے روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے رات کا کھانا بھی حمیدہ سے نہال کے کمرے میں ہی منگوایا۔ کیا ہوا، کھانے کا موڈ نہیں کیا آج؟ نمیر اپنے کمرے میں آتا ہوا عنایہ سے بولنے لگا، جو کہ موبائل پر شانزے سے گفتگو کر رہی تھی۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا، آپ کھا لیں۔ عنایہ کا دل کٹ کر منہ بناتی ہوئی بولی، میں یہاں تم سے کھانا کھانے کا پوچھنے نہیں آیا، اٹھو اور چل کر مجھے کھانا دو۔ نمیر عنایہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، جس پر عنایہ مزید تپی اور نمیر کو گھوٹتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی حمیدہ سے کھانا نکالنے کا کہنے لگی تھی۔ حمیدہ تم جاؤ، ماما سے پوچھو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نمیر نے کچن میں آ کر بولا۔ عنایہ نے نمیر کو ایک دفعہ بھی کھا جانے والی نظر سے دیکھا۔ کھانا تم ٹیبل پر رکھو اپنا اور میرا۔ نمیر عنایہ کو بولتا ہوا چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ عنایہ نے خاموشی سے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ تمہاری پلیٹ کہاں ہے؟ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ بتایا تو تھا مجھے کھانا نہیں کھانا۔ عنایہ دوبارہ منہ بناتی ہوئی بولی، غصہ کھانے سے بہتر انسان کھانا کھا لے، جلدی سے پلیٹ لاؤ۔ نمیر اب کی بار نرمی سے بولا، آپ کو کیا ضرورت ہے میری فکر کرنے کی، آپ اپنا پیٹ بھر لیں بس۔ عنایہ نمیر کو دیکھ کر کہنے لگی، کاش اس وقت خالہ جانی یہاں پر موجود ہوتی اور وہ تمہاری چلتی ہوئی زبان کے نظارے ملاحظہ فرماتی۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہاری فکر کرنے کی، مجھے تو بس اپنی ضروریات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ نمیر کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتا ہوا بولا۔ عنایہ اس کی بات سن کر پٹکتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ عنایہ نمیر کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، تم ڈش کا اسپون لانا بھول گئی ہو، یہ کھانا میں اپنے ہاتھ سے نکالوں گا۔ نمیر نے بولتے ہوئے پوری کوشش کی کہ اپنے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھے۔ عنایہ اس کو گھوٹے ہوئے کچن میں واپس آئے، اسپون لا کر ڈش میں ڈالا، اور کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ عنایہ نمیر کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اسے معلوم تھا وہ تھوڑی دیر بعد پھر اس کا نام پکارے گا۔ عنایہ کی بات سن کر نمیر کے چہرے پر مسکراہٹ دیں گی۔ فکر نہیں کرو، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو تم سے طلب کروں گا۔ نمیر محبت لٹانے والی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہنے لگا۔ عنایہ دوبارہ اس کی فضولیات کا جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگی۔ عنایہ اپنے نام کی پکار پر دانت پیس کر عنایہ نے ملکوں سے دیکھا۔ پانی بالکل ٹھنڈا نہیں، کیوبس ڈالو اس میں۔ نمیر بالکل سنجیدگی اختیار کیا ہوا بولا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ عنایہ فریج کی طرف بڑھی، کیونکہ کیوب سے نکال کر جگ میں انڈیلی وہ واپس مڑنے لگی۔ گلاس میں بھی پانی نکالو۔ نمیر نوالا چباتا ہوا مگن انداز میں عنایہ سے بولا۔ عنایہ نے شدت سے پانی کا گلاس اس کے سر پر مارنے کی اپنی خواہش کو دباتے ہوئے گلاس میں پانی نکالا اور گلاس نمیر کے قریب رکھا اور بیڈ روم میں جانے لگی۔ عنایہ گھوٹی دوبارہ پلٹی، اب کیا نیامستان نکل آیا آپ کے ساتھ؟ عنایہ جھنجھلاتی ہوئی بولی، سیلڈ نہیں آج کھانے میں۔ نمیر بالکل نارمل انداز میں اسے پوچھنے لگا، یقیناً حمیدہ سیلڈ نہال کے روم میں لے کر جا چکی تھی۔ نہیں ہے تو کیا کروں، مجھے سیلڈ بنا کر کھا جائیں گے آپ؟ عنایہ عشرت کے الفاظ استعمال کرتی ہوئی بولی، وہ بدتمیز حرکت نہیں تھی، مگر نمیر جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا وہ اسے اب اکثر بدتمیزی کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آئیڈیا برا نہیں، مگر یہ رات کو ٹرائی کروں گا۔ اب مجھے یوں کھا جانے والی نظروں سے گھورنا بند کرو، خاموشی سے سیلڈ بناؤ میرے لیے۔ کھیرے کاٹ کا مت رکھ دینا میرے سامنے، رشین سیلڈ بناؤ۔ نمیر کی نئی فرمائش پر عنایہ کھول کر رہ گئی۔ دوبارہ کچن میں آ کر فریج سے، شرم نہیں آتی
بیوی کو تانگ کرتے ہوئے بلکہ جان بوجھ کر تانگ کرتے ہوئے، منہ ہی منہ میں بولتی ہوئی ابلی ہوئی مٹر فریزر سے نکال کر چکن اسٹریٹ میں مکس کرنے لگی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر رشین سیلڈ تیار کر کے انایا نے باؤل ٹیبل پر رکھا اور وہیں چیئر بیٹھ گئی۔ سے معلوم تھا دوبارہ بیڈ روم میں جانا بیکار ہے۔ اس کو چیئر پر بیٹھا دیکھ کر نمیر مسکرایا۔ نمیر رشین سیلڈ کا باؤل اٹھا کر کانٹے کی مدد سے سیلڈ کھانے لگا۔ ونیگر نہیں ڈالا اس میں؟ ایک نوالا منہ میں رکھ اب نمیر انایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں نے ونیگر ڈالا ہے اس میں، انایا ضبط کرتے ہوئے تحمل سے بولی۔ اچھا ٹیسٹ کر کے دیکھو۔ وہ کانٹے میں سیلڈ بڑھ کر وہ کانٹا اس کے منہ کی طرف لے گیا۔ میں کسی کا جوٹا فورک یا سپون یوز نہیں کرتی، انایا نمیر کو دیکھ کر کہنے لگی۔ میں کسی تھوڑی ہوں، حبی ہوں تمہارا، منہ کھولو شاباش۔ نمیر مزید اس کے منہ کے قریب نوالا لے گیا تو انایا کو منہ کھولنا پڑا۔ اس نے آج پہلی دفعہ کسی کا جوٹا فورک یوز کیا تھا۔ اچھا خاصا ونیگر کا ٹیسٹ آ رہا ہے، انایا نمیر کو دیکھ کر بولی۔ اچھا۔ نمیر نے دوبارہ اپنے منہ میں فورک کی مدد سے نوالا ڈالا۔ ہاں ونیگر ڈالا ہے تم نے، لیکن بلیک پیپر ڈالنا بھول گئی ہو تم۔ نمیر نے فورک میں سیلڈ بھر کر انایا کے کچھ بولنے سے پہلے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس میں بلیک پیپر بھی موجود ہے، انایا منہ چلاتی ہوئی نمیر کو گھورتی ہوئی بولی۔ اچھا میں نے نوٹ نہیں کیا۔ نمیر اب نوالا اپنا منہ میں ڈال کر بلیک پیپر ٹیسٹ کرنے لگا۔ دیکھو مٹر صحیح تھے، ابلی ہوئی نہیں لگ رہی۔ نمیر نے اس کے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مٹر پہلے سے ہی بوائل فریزر میں رکھی ہوئی تھی۔ انایا منہ میں بڑے ہوئے سیلڈ کی وجہ سے بڑا مشکل بول پائی۔ اچھا مجھے فیل نہیں ہوا، نمیر نے دوسرا نوالا خود اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس طرح نمیر کسی نہ کسی چیز کی کمی ظاہر کرتے ہوئے ایک نوالا خود اپنے اور دوسرا نوالا انایا کے منہ میں ڈال دیتا۔ اس طرح کھانا کھانے کے بعد وہ نہال کے کمرے میں گیا تو انایا نے سکون کا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ انایا کے لیے کبھی کبھی دوسری عشرت ثابت ہوتا۔ انایا بیڈ روم میں آ کر اپنا تکیہ لے کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اب اس نے نمیر کے کمرے میں آنے سے پہلے سونا تھا اور اسے اپنی نیند پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ چند منٹ میں سو جائے گی۔ ابھی وہ سونے کا سوچ رہی تھی کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور نمیر روم کے اندر آئے۔ ایک نظر روم میں صوفے پر لیٹی ہو انایا پر ڈالی اور اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نمیر چینج کر کے واپس آئے تو انایا کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ اسے کچھ کہے بغیر روم کی لائٹ بند کر کے جا کر خود بیڈ پر لے گیا اور LED آن کر کے چینل بدلنے لگا۔ تو میری نیند حرام کرنے کے لیے تیز آواز میں فلم دیکھی جا رہی ہے، مگر یہ شاید بھول چکی ہے میں نیند کی کتنی پکی ہوں۔ میرے کانوں کے پاس کوئی لاؤڈ اسپیکر میں بھی بولے تو مجھے سونے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ انایا دل ہی دل میں مسکراتے ہوئی خود سے مخاطب ہوئی۔ وہ واقعی تھوڑی دیر میں سو جاتی اگر LED میں سے بادل گرجنے، جناتی قہقہ کے ساتھ رونے کی آوازیں نہیں آتی۔ انایا کا ذہن اب اسکرین کی طرف چلتی ہوئی مووی کی طرف چلا گیا۔ نمیر شاید کوئی ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ ڈرامنے میوزک کے ساتھ ساتھ بجلی کڑکنے، جانوروں کی آوازیں اور بچے کے آوازوں سے انایا کو اب صوفے پر لیٹے لیٹے خوف آنے لگا۔ ڈسٹرب کریں آپ، بند کریں نا یہ مووی، انایا نے صوفے سے اٹھ کر نمیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے مائی ڈیئر وائف۔ انایا کو حیرت ہوئی۔ اس نے بڑی تابعداری سے ایک دفعہ ریموٹ اٹھا کر سوئچ آف کر دیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ انایا کو لگا اب اسے آرام سے نیند آ جائے گی، مگر اسے افسوس ہوا۔ جیسے نمیر بیڈ سے اٹھا انایا نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ انایا نے اسے روم کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے جہاں کھڑکی میں کوئی کھڑا اندر جھانک رہا ہو۔ وہم ہوگا میرا کوئی نہیں اور اب تم آرام سے سو جاؤ، نمیر نے نالمر انداز میں انایا کو جواب دیا اور خود بیڈ پر جا کر لیٹ کے مگر بلا انایا آرام سے کیسے سو سکتی تھی؟ سنیے، انایا صوفے سے اٹھ کر بیٹھی اور نمیر کو پکارا۔ سنائیے، نمیر نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ وہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ آپ کمرے سے نکل کر پورے گھر کا چکر لگا لے، ذرا تسلی ہو جائے گی۔ انایا نے عاجزانہ انداز اختیار کر کے نمیر سے گزارش کی اور میرے کمرے سے نکل کر جانے کے بعد کوئی کمرے میں آ گیا تو؟ نمیر نے بیڈ پر لیٹے لیٹے انایا کو بغیر دیکھے بغیر کہا۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نمیر کے بولنے پر وہ پوری جان سے لرز گئی اور اب بے بسی کی انتہا یہ تھی۔ اسے نیند آ رہی تھی مگر خوف کے مارے وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی سی بہادر بنو یار، تم تو ایسے ڈری ہو جیسے کوئی بدروح ابھی صوفے کے نیچے سے نکل کر آ جائے گی اور تمہیں اپنے قابو میں کر لے گی۔ نمیر کے بولنے کی دیر تھی، انایا صوفے سے چھلانگ لگا کر دوڑتی ہوئی بیڈ پر آئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ رحم نہیں آتا آپ کو مجھ پر؟ آپ کو اندازہ ہے نا میں ایک وقت بھوک برداشت کر سکتی ہوں مگر نیند نہیں۔
عنایہ نے نمیر کے سینے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ تم تو بڑا رحم کھاتی ہو مجھ پر، بڑا ترس آتا ہے اپنے شوہر پر۔ اب رونا بند کرو، میری بیوی ہو تم، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو تمہارے پاس پٹکنے نہیں دوں گا۔ عنایہ کا سر اس وقت نمیر کے سینے پر تھا، جبکہ نمیر نے ایک ہاتھ عنایہ کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے عنایہ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ نمیر، مجھے نیند آ رہی ہے، اس وقت میں سونا چاہتی ہوں۔ عنایہ کی آواز واقعی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ روکا کس نے ہے میری جان، سو جاؤ، میں پوری کوشش کروں گا تمہاری نیند حرام نہ ہو۔ نمیر نے عنایہ کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ چند منٹ بعد نمیر کو محسوس ہوا عنایہ گہری نیند میں جا چکی ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے سو چکی تھی۔ نمیر کا دایاں ہاتھ جو آدھا عنایہ کے نیچے دبا ہوا تھا وہ سن ہو چکا تھا۔ نمیر نے بائیں ہاتھ سے اپنے تکیے کے بالکل قریب دوسرا تکیہ رکھا۔ اب وہ عنایہ کو اس تکیے پر لٹانے لگا۔ تکیے پر عنایہ کا سر رکھنے کے بعد اب وہ جھک کر عنایہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے وہ اسے کوئی ڈری سہمی بچی لگ رہی تھی۔ نمیر نے عنایہ کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ نمیر اپنی جگہ پر لیٹنے لگا تو اسے اپنی ٹی شرٹ پر کھچاؤ محسوس ہوا۔ نمیر نے جھک اپنے سینے پر دیکھا تو مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گیا۔ عنایہ نے سوتے میں اس کی شرٹ پکڑی ہوئی تھی، شاید وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ نمیر نے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ نکالی اور عنایہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ اب وہ اپنی سینے پر عنایہ کا ہاتھ رکھا خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ عنایہ، عنایہ میری جان، کبھی تو ایک ہی آواز میں جاگ جایا کرو۔ صبح نمیر کی آنکھ کھلی تو معمول کے مطابق وہ عنایہ کو کندھا ہلاتا ہوا اسے جگانے لگا، مگر وہ بھی معمول کی طرح نمیر کے ایک دفعہ جگانے سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یار، یہ تو جگانے کا طریقہ ہی فضول ہے۔ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا اور عنایہ کے چہرے پر سے بالوں کی لٹو کے پیچھے کرنے لگا۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا گردن تک لایا۔ عنایہ کے چہرے کے تاثرات نیند میں تبدیل ہوئے۔ وہ اپنی بامیں سکڑنے لگی جیسے آنکھیں کھولنے کی کوشش میں لگی ہو۔ اس سے پہلے نمیر کا ہاتھ گردن سے مزید نیچے جاتا، عنایہ نے آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ عنایہ فوراً اٹھ کر بیٹھی اور نمیر کو غصے میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تجربہ کامیاب ہوا، تمہیں جگانے کا نیا طریقہ ڈھونڈا ہے جو کہ کارآمد بھی ہے۔ نمیر بیڈ پر لیٹا ہوا عنایہ کو دیکھا، بولے، بس کر دے، آپ کوئی اس طرح اپنے درمیان رشتے کا احساس دلاتا ہے، زبردستی دوسرے کے اوپر مسلط ہو کر اس پر جبری حق استعمال کر کے۔ عنایہ جو پرسوں سے بڑی بیٹھی تھا اچانک اس وقت پھٹ پڑی۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، کون سا جبر کیا ہے میں نے اس وقت تم پر؟ اگر مجھے زبردستی حق وصول نہ ہوتا تو کل رات تم میری باہوں میں آئی تھی، خوف زدہ اور بے بسی تھی، آرام سے تمہاری بے بسی کا فائدہ کل رات بھی اٹھا سکتا تھا اور ابھی بھی اٹھا سکتا ہوں۔ کیا کر لو گے تم؟ جواب دو۔ نمیر عنایہ کی بات پر غصے میں اٹھ بیٹھا اور اب غصے میں اس کو دیکھنے لگا۔ اپنے اور تمہارے درمیان موجود رشتے کا احساس میں جب تک تمہیں دلاؤں گا، جب تک تمہارے دل و دماغ میں وہ نام کھرچ نہ دو جس کی وجہ سے تمہیں اپنے اور میرے رشتے کا احساس نہیں اور نہ ہی اس رشتے کی قدر ہے۔ لیکن اب تم مجھ سے کبھی پیار یا نرمی کی توقع مت کرنا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اس رشتے میں اب چاہے تمہاری دلچسپی ہو یا نہیں، تمہیں کسی دوسرے کے لیے تو میں ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ میں غصے میں عنایہ کو بولتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ عنایہ کے دل کو اچانک کچھ ہوا، اس کا دل چاہا وہ جائے اور نمیر کو سوری بولے۔ غصے میں شاید وہی ریئیکٹ کر گئی تھی، وہ شوہر تھا اس کا۔ عنایہ سوچ میں پڑ گئی، مگر پھر وہاں انا آڑے آ گئی۔ سستی سے اٹھ کر وارڈروب سے نمیر کے کپڑے نکالنے لگی۔ اس کے بعد اسے نمیر کے لیے ناشتہ بنانا تھا، مگر اسے اپنی غلطی کا احساس جب ہوا جب نمیر نہیں اس کے نکالے ہوئے کپڑے پہن کر آفس گیا اور نہ ہی اس کے ساتھ ہاتھ کا بنا ناشتہ کر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو شاندی دروازہ کھولنے لگی۔ سامنے نوفل کو کھڑا پایا، ایک پل کے لیے وہ ٹہل گئی۔ وہ شاندی کو دیکھتا وہ مسکرا رہا تھا۔ امی گھر پر نہیں ہے، شاندی دروازہ بند کرنے لگی، تبھی نوفل نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولا، گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں امی کے ساتھ ساتھ امی کی بیٹی سے بھی ملنے آیا ہوں۔ نوفل گھر کا دروازہ بند کرتا ہوا شاندی کے پاس آیا، مگر امی کی بیٹی تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ شاندی اپنے کمرے میں جانے لگی، تبھی نوفل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تو کیا اب امی کی بیٹی مجھے معاف بھی نہیں کرے گی؟ نوفل سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، کس کس بات کی معافی چاہیے تمہیں؟ شاندی نوفل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے پوچھنے لگی، اس عمل سے یا بات سے تمہارا دل دکھا؟ نوفل بھی سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا، آئندہ کبھی چھوڑنے یا دور جانے کی بات کرو گے؟ شاندی اس کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو نوفل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر، نہ ہی کبھی تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی دور جا سکتا ہوں، نہ ہی کبھی تم کو خود سے دور جانے دوں گا۔ نوفل اس کے دونوں ہاتھ تھامتا ہوا اسے یقین دہانی کروانے لگا، ابو جمشید سے میرا 3 دن بعد نکاح پڑھوانے والے ہیں، شاندی نے نوفل کو بتایا۔ شاندی کے بعد ان کا نوفل کے چہرے کے نرم تاثرات میں ایک دم سختی دار آئی۔ وہی کل والا مچھر؟ نوفل کے تصدیق کرنے پر شاندی نے سر ہلا کر تاکید کی۔
نوفل وہ لوگ اس گھر کے لالچ میں نکاح کرنا چاہ رہے اور میں اس نکاح کے بجائے خودکشی کو ترجیح دوں گی۔ شاندے نے کسی ڈر کے احساس سے بولا، میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں کوئی بھی شخص مجھ سے چھین نہیں سکتا، نہ تمہارے ابو، نہ تمہارے تائی، اور نہ ہی وہ مچھر، اور اس الو کے پٹے کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گا، شادی اور لڑکی دونوں کے ہی ارمان اس کے دل اور دماغ سے نکل جائیں گے۔ نوفل نے جتنی سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی، اس کی بات سن کر شاندے کو ہنسی آ گئی۔ کتنے دن بعد اسے اپنے دل اور دماغ سے کوئی بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ معلوم ہے تم ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حسین بھی ہو۔ نوفل شاندے کو کھلکھلا کر ہنستا ہوا دیکھ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ہونٹ قریب لاتا ہوا بولا، اوئے ذرا تمیز سے، اس وقت پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ شاندے نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا تو نوفل کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ تو پھر میرے پھیلنے کا وقت مقرر کر دو تاکہ میرے موڈ کا ستیہ ناش نہ ہو سکے، نوفل برا مناتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر شاندے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے شک بڑی نظروں سے گھورنے لگی۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نوفل کی نظروں سے کنفیوز ہوتا ہوا پوچھنے لگا۔ تم نے یقیناً سنیا، ماریو اور الشپا کو بھی کس کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ شاندے غور سے اسے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولے۔ نوفل شاندے کی بات سن کر چونکا۔ شاندے نے مزید آنکھیں بڑی کر کے اسے گھورا۔ توبہ توبہ، کیسی گندی باتیں کر رہی ہو تمہیں میں اتنا گھٹیا لگتا ہوں؟ نوفل اب حیرت سے اپنے کان پکڑتے ہوئے شاندے کو دیکھا کہنے لگا، گھٹیا تو تم ہو، اس میں رتی برابر شک نہیں۔ امی آنے والی ہیں، ان کے آنے سے پہلے جلدی سے میرے سوال کا جواب دو۔ جسے تم نے آج مجھے کس کرنے کی کوشش کی، ویسے تم نے ان لڑکیوں کو بھی کس کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تم نے کس کری تھی انہیں یا نہیں؟ شاندے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کے قریب آتی ہوئی بولے تو نوفل اس کے غضب ناک تیور دیکھ کر پیچھے ہوتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا۔ یار ایسی باتیں کرے تم، اس وقت میں اسکول جانے کی عمر تھی، پر میں ایک معصوم بچہ تھا، اتنی چھوٹی عمر میں کسی لڑکی کو کس کروں گا؟ کتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے۔ نوفل شاندے کو صفائی دیتے ہوئے کہنے لگا، معصوم تو تم اپنی پیدائش کے وقت بھی نہیں رہے ہوں گے، اتنا تو مجھے یقین ہے۔ سنیے مارکے کے وقت تم اسکول لائف میں تھے، مگر الشپا تمہاری یونیورسٹی فیلو تھی، تم نے خود مجھے کل بتایا تھا، یعنی تم نے اس کو کس کری ہوگی۔ شاندے غصے میں کرسی کے قریب آ کر نوفل کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، نہیں کری۔ نوفل بھی جیسے اسے آنکھیں دکھا کر مکرتے ہوئے کہنے لگا، تم جھوٹ بولے، تم نے اس کو کس کی تھی۔ شاندے اپنی بات پر اڑی رہی اور غصے میں دانت پیستے ہوئے بولے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے کس کی ہوگی؟ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھی جب میں اسے کس کر رہا تھا؟ نوفل نے اپنے دماغ میں پوائنٹ اٹھاتے ہوئے کہا، اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ اس وقت تمہارا لہجہ صاف چغلی کھا ہے، مطلب صاف ہے، تم نے اس کو کس کی تھی۔ شاندے اپنی بات پر زور دیتی ہوئی بولی اور غصے میں مڑنے لگی تو نوفل کرسی سے اٹھا اور شاندے کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ میں نے اسے کس نہیں کی تھی، لیکن تم نے اب کی بار دوبارہ بولا تو میں تمہیں کس سے ضرور کروں گا۔ نوفل اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا، اور تم ایسا کرو گے تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ شاندے اسے ڈرے بغیر بولی اور نوفل اس کی دھمکی پر مسکرانے لگا، اور شادی والے دن کیا کرو گی؟ نوفل کی بات سن کر شاندے کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر دروازے پر دستک ہوئی یقیناً نائلہ آ چکی تھی۔ شاندے دروازہ کھولنے جانے لگی، جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ شاندے اس کو دھمکی دیتی ہوئی دروازہ کھولنے چلے گئی تو نوفل کی بات سن کر مسکرا دیا۔